کسی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر پیدا کرنے والے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد لے رہے ہیں اور پالنے والے سے مراد ماں باپ مراد لے رہے ہیں تو بالکل غلط ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اگرچہ وسیلہ ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ رب العالمین کہلاتا ہے، تمام عالمین کو پالنے والا۔ ظاہری اسباب یہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا حق ہی زیادہ ہوتا ہے، بندوں کا حق اللہ کے حق پر تو فوقیت نہیں رکھتا۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ جیسے ایک ماں نے پیدا کیا اور کسی نے اس بچے کو پالا، اب یہ اگر مقصود ہے مخلوق کا مقابلہ مخلوق کے ساتھ، تو پھر بھی یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ ماں کا حق اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ رکھا ہے، بلکہ والد صاحب جن کی بڑی تعظیم ہے کہ ماں کو بھی ان کی محکومہ بنایا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کویسچن کیا کہ رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ عرض کی ان کے بعد، فرمایا آپ کی والدہ کا، کہا کہ پھر، فرمایا آپ کی والدہ کا، کہا پھر، فرمایا آپ کے والد کا۔ 3 دفعہ والدہ کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ والد کا ذکر کر کے علماء نے یہ ثابت کیا کہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ماں پیدا کرتی ہے اور باپ اکثر پال رہا ہوتا ہے کہ وہ خرچہ وغیرہ دیتا ہے، اگر یہ پالنے کا مفہوم لے لیں یا کوئی اپنی کسٹڈی میں بچے کو لے لے، بہرحال ماں کا حق ان سے فوق ہی ہوگا، لہٰذا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کی تعریف کرنے پر ماشاء اللہ نہ کہا جائے تو نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ماشاء اللہ کہیں گے تو نظر ہی نہیں لگے گی۔ بعض اوقات تو ہم رسمی طور پہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مفہوم پوچھ کر دیکھ لیجیے گا کہ آپ یہ انشاءاللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور ماشاء اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو بیچارہ مطلب بھی بعض اوقات نہیں جانتا ہوگا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماشاءاللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگے گی، لیکن ہمارے ہاں ایک اچھا یہ عرف قائم ہے کہ سیدھا سیدھا اگر کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو سامنے والا اس کو بیڈ فیل کرتا ہے کہ یار ایک دم منہ پھاڑ کر بول دیا، ہائے تم نے گاڑی لے لی، تو پھر وہ اس سے بڑا خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی ایسا، تو پھر اس خدشے کو کم کرنے کے لیے عرفاً ہمارے ہاں یہ رائج ہو چکا ہے کہ ہم ماشاء اللہ کا لفظ کہہ دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ مستحب ہوتا ہے، کہنا اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ترقی کرتا ہے اور ہم اس پہ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا، یعنی اصل میں یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا اس نے نعمت عطا فرمائی اور ہم ترقی کر گئے، تو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بہتر ہوتا ہے، تو لہٰذا کہہ دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کہیں تو نظر ہی نہیں لگے گی، لگ سکتی ہے، پھر بھی کہنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور کسی گورنمنٹ سے باقاعدہ اس کا تعلق ہو اور پھر کسی مزار پہ کوئی عرس وغیرہ چل رہا ہو اور وہ چادر بھیجے کہ میری چادر کو وہاں پر ڈالا جائے، تو اس غیر مسلم جو گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے بڑا، تو کیا اس کی چادر وہاں پر ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، بارہا آپ کو عرض کیا کہ فی نفسی ہی، یعنی بذات خود، قطع نظر دیگر امور سے چادر ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نہ یہ مطلوب شرع ہے، نہ اس کی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، نہ اس سے صاحب قبر کو کوئی فیض پہنچتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، نہ ڈالنے والے کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ پہلے دور میں چونکہ قبور ہوتی تھیں اور ان میں اولیاء یا علماء، مفتیان کرام، کوئی مجتہد ہیں وہ دفن ہو گئے، اور عام قبور سے کوئی امتیاز نہ ہو تو پھر لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ بے ادبیوں کے مرتکب ہوتے تو ان قبور کے بھی ہو جاتے، تو ماں بہل امتیاز قائم کرنے کے لیے، یعنی ان کے مابین ایک فرق پیدا کرنے کے لیے ایک چادر کی اجازت ہوئی کہ ڈال دیں، تاکہ دور سے دیکھنے میں لگے بھئی عام آدمی کی قبر نہیں ہے، یہ کسی عالم یا مفتی یا مجتہد کی قبر ہے، اللہ کے کسی ولی کی قبر ہے، تو اس کا ذرا تھوڑا سا احترام کر لیا جائے۔ باقی کا بھی کرنا چاہیے لیکن کم از کم اس کو تو کر لو، تو اس وجہ سے وہ ایک چادر کی اجازت دی۔ پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ حدیث کی، ان سے تو ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوریت سی ہو جاتی ہے، اور ہم باقاعدہ نہ کسی درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، نہ درس حدیث ہم سنتے ہیں۔ ہاں، یہ پوسٹ ہمیں بھیج دیں بے سروپا باتیں، اس کی تصدیقات کرواتے رہیں گے، مفتی صاحب دیکھیے گا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو جو پہلے سینکڑوں صحیح بتائی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے پھر ایک رسم بنا لی۔ تو بہرحال اب اگر چادر کوئی ایسا شخص دیتا ہے، ایسا تو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہماری مذہبی رسم ہو یا کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو، اس میں غیر مسلم سے خواہ تعاون نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی بڑے منصب پر ہے اور خوف یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی طرف سے انتقامی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، تو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ظاہری اعتبار سے ایسا کر لیا جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی، ورنہ خواہ نہ کیا جائے، ضرورت نہ ہو تو بالکل بھی نہ کریں۔
یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا. انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی، ایک نوجوان ہے ہٹا کٹا کرسی رکھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا مسجد کے اندر. بلا عذر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر بلا عذر نوافل وغیرہ وہ بیٹھ کے پڑھے تب بھی سعادت سے محرومی ضرور ہے، آدھا ثواب ملے گا اور قطعاً مناسب نہیں ہے. لیکن نوافل میں تو شاید گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن فرائض اور واجبات وغیرہ کے اندر ان میں قیام فرض ہوتا ہے، لہٰذا اگر بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے ایسا نہیں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھیں، اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی عذر بھی ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے قطع یعنی صف خواہ متاثر نہیں ہوتی ہے. جب آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے، ایک تو جب بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا صف سے آگے ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر تھوڑے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھنے جب قیام ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے رکوع سجود کرتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہوتے ہیں، صف یہاں پر قائم ہے، یعنی اتنی کرسی آگے ہوتی ہے. اور پھر وہ کرسی چوڑی ہوتی ہے چونکہ تو وہ 2 آدمیوں کی جگہ گھیر لیتی ہے. ایسی 3-4 کرسیاں آپ رکھ لیں تو 8-10 آدمیوں کی جگہ چلی جاتی ہے. تو اس لیے بہرحال کرسیوں کا رواج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو صرف صحیح عذر والا ہی بیٹھ سکتا ہے. بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 سال تک نئے کپڑے نہیں بناتے. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالکل واضح تعلیم دی ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی. سوگ کا مطلب ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا. ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم. احساس غم تو ساری زندگی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کوئی شہید ہوئے ہیں، یا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو بہت غمگین ہوئے اور کافی عرصے تک اس غم کو محسوس کیا جاتا رہا. اور ایک ہوتا ہے اظہار غم. اظہار غم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوشی کی تمام چیزیں ترک کر دے، زینت ترک کر دے، کھانا پینا چھوڑ دے، نئے کپڑے بنانا چھوڑ دے. اس کو اظہار غم کہتے ہیں. سوگ کا مطلب اظہار غم ہوتا ہے. اگرچہ اس میں سرکار نے ایک عورت کا ذکر کیا، لیکن علماء نے فرمایا حکم عام ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو جائے، صرف بیوی اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، یعنی اظہار غم. باقی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا. لیکن اگر 3 دن کے بعد آپ نے کیا کہ اب چولہا نہیں جلے گا، نئے کپڑے نہیں بنیں گے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر رمضان میں اس سے پہلے کسی کا وصال ہو جائے تو جو آنے والی عید ہے اس میں نئے کپڑے نہیں بناتے، بلکہ گھر میں آ کے لوگ تعزیت کرتے ہیں. ناراض مت ہوئیے گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، کیونکہ جب آپ کے نبی نے منع فرما دیا تو نبی کے قول کی مخالفت آپ کی برادریوں کی رسم و رواج، آپ کے معاشرے کا رسم و رواج میرے سرکار کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. گناہ کو ختم کریں. یہ بدعت عظیمہ ہے جو ہمارے گھروں میں رائج ہو گئی ہے. اور اسی قسم کی بدعتوں کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایسا کوئی بھی خاندانی رسم و رواج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی صریح مخالفت کرتا ہو، بالکل واضح طور پہ مخالف، اس پہ عمل کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس رسم کو ختم کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو بڑے پیارے انداز سے، چاہے ہمارا کلپ سنوا دیں یا ویسے پیار محبت سے سمجھائیں. جو نہ مانے اس سے لڑیں نہیں، پیار سے سمجھائیں. نہیں مانتا ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی فیملی کے اندر آپ ہر کسی بدعت